یہ اسٹوری سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہم پاکستانی تھے لیکن کافی ٹائم سے عربی ملک میں رہ رہے تھے، کیونکہ ابا کام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، پھر اماں کو بھی یہیں بلایا تھا اور کئی سالوں سے یہیں رہ رہے تھے۔ اماں کی عربی بھی بہت اچھی ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اماں پاکستانی ہیں، اتنی اچھی عربی بولا کرتی تھی۔ عربی عورتوں کے طور طریقے پاکستانیوں سے تھوڑے الگ ہوتے تھے۔ ایسے ہی مجھے اپنے بھائیوں سے لہسن کے بارے میں سنا ہوا تھا اور بہت حیرانی تھی کہ لہسن کے استعمال سے، اور شادی کی رات میں اب تک جس چیز کو معمولی اور بدار سمجھتی تھی، آج اسی چیز نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، اور اب میں ہم بسترے سے پہلے ہر رات اس چیز کو استعمال کرتی ہوں، کیونکہ یہ آپ کو میری کہانی سن کر پتہ چل جائے گا۔ میں سعودی عرب میں محکوم ہوں اور میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، لیکن اپنی زندگی کے 15 سال یہاں گزارنے کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن سے میں اب تک بالکل انجان تھی، کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر سے باہر جایا کروں۔ میرا آنا جانا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں عربی لوگوں سے بھی بہت کم ہی واقف تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب نے مجھے ہم پتلی کا چالا بنایا کر رکھا تھا، اور میری یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میرے بڑے بھائی شاہد کی شادی کا وقت آیا۔ اس نے عربی لڑکیوں کو اپنے لیے پسند کر لیا اور شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب یہ بات میرے ماں باپ کو پتہ چلی تو دونوں ہی راضی تھے، بالکل ہنسی خوشی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ زلجہ بھابی بھی واقعی بہت اچھی اور نیک سیرت تھی اور پڑھی لکھی تھی، اور سب سے بڑی کر کے ہماری برادری کی تھی۔ تھوڑی ہی عرصے میرے بھائیوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور شادی میں کئی طرح کی عجیب و غریب رسمیں بھی ہوئی جو خاص عربی لوگوں میں ہوتی ہیں، اور میں زلجہ بھابی کو رخصت کروا کر آئی۔ گھر میں یہ پہلی ایسی خوشی آئی تھی کہ میرے اور میرے بھائی کا کام کردار میں ہی تھا۔ جب میں نے زلجہ بھابی کو ان کے کمرے میں جا کر بٹھایا تو چہرے کی ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ یہ چمک ایسی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی، اور میرے دل میں یہ خواہش سر اٹھانے کی لگی کہ میں کیوں نہ اپنی بھابی کو شادی کی پہلی رات ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے دیکھوں۔ یقیناً اس چمک کے پیچھے کوئی تو خاص وجہ ہوگی۔ یہ میری عمر کا وہ حصہ تھا جہاں میں میاں بیوی کے آپس کے تعلق سے بالکل ناواقف تھی، اور مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس یہی سوچ کر ان دنوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے زلجہ بھابی اتنی خوشی خوشی اپنا گھر چھوڑ کر بھائی کے ساتھ چلی آئی ہے، کیونکہ میں اکلوتی تھی، اور جب بھی اماں ابا میری شادی کا ذکر کرتے تو میں گھبرا کر جاتی اور صاف انکار کر دیا کرتی تھی کہ میں اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن عام طور پر وہاں پر میں نے دلہن کو بہت ہی خوشی دیکھا تھا کہ بالکل اس طرح زلجہ بھابی بھی اپنی ماں باپ کو لاڈلی بیٹی تھی، لیکن وہ اس شادی پر بہت خوش اور مطمئن تھی، شاید اس کے لیے بھائی سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ لیکن جو چمک اسٹیج پر بیٹھ کر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی تھی، میں حیران رہ گئی تھی۔ شرم سے ان کے گال گلابی پڑ گئے تھے اور آنکھوں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے بھابی کو ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود دائیں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کی باعث ان کا یہ حال تھا۔ چہرے پر کوئی ملال ہی نہیں تھا کہ بھابی کے کمرے میں اچانک سکون پتہ تو چلے۔ ان کی شادی کی رات میاں بیوی کیا باتیں کرتے ہیں، اس وقت خوش ہیں اور انہیں اپنی ماں باپ کی یاد نہیں آ رہی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اچانک میری نظر اس روشن دامن پر پڑی جو میرے اور بھائی کے کمرے کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔
عمدہ کمروں کے درمیان ایسے روشن دانے نہیں بنے ہوئے ہوتے، لیکن یہ روشن دانے اس وقت بنایا گیا تھا جب کرونا وائرس آیا تھا، کیونکہ میں بھائی سے ہر وقت باتیں کرنا چاہتی تھی۔ کرونا کی دونوں کو بھی ہم سب کو ایک دوسرے کے سہارے کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر محمور رہتے تھے۔ بس جیسے ہی میری نظر روشن دانے پر پڑی تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی تھی کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ میں آسانی سے بھائی کے کمرے میں دیکھ سکتی ہوں، اور بھائی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ آہستہ روشن دانے کے نیچے سے گھنٹی کھولی چلی گئی۔ اب مجھے بھائی کا کمرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بھائی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میرا دل بڑی طرح دھڑک رہا تھا، اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اگر بھائی کو میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تو بہت خفا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک اچھی حرکت تو ہرگز نہ تھی، لیکن اندر کی تہذیب نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ میں بھی اس وقت ایسے تہذیب کا شکار تھی۔ بھائی آپس میں کچھ بات کرنے لگے، لیکن مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی۔ دونوں ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ بھائی نے سائڈ ٹیبل کی کونے سے کوئی چیز اٹھا اور اس نے بھابھی کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے۔ بھابھی نے بھی مسکرا کے اس چیز کو اپنے منہ میں لے لیا۔ ابھی میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ لائٹ بند کر دی۔ دیکھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن میں حیران تھی کہ بھائی نے شادی کی رات بھابھی کو کیا کھلا دیا ہے۔ بھابھی کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے دور سے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کا کچھ اور منظر دیکھ پاتی، اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں کمرے میں داخل ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کر تو میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بے وقوف اپنا کمرہ لاک کرنا ہی بھول گئی تھی۔ گھبرا کر نیچے اتری تو اماں نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے دیا۔ اور کیا حرکت تھی! کیا تمہیں ذرا بھی تہذیب نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں اس طرح تاکہ جھانکی نہیں کرتے؟ ان کی شادی کی رات ہے اور تم روشن دامن سے نظارہ کر رہی ہو۔ میں تمہیں ہرگز بھی ایسی ترتیب نہیں دی تھی۔ پہلی دفعہ تھا جو مجھے تھپڑ پڑا ہوا تھا، ورنہ آج تک میرے ماں باپ صرف میرے لالے تھے۔ قطار رونے لگی اور اماں سے کہا کہ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں نے نہایت سختی سے مجھے دوبارہ ایسی حرکت سے روکا۔ آئندہ میں اس روشن دامن سے جھانکنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ منہ میں ہی بڑا تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پہلے ہی روشن دامن بند کروانا چاہیے تھا۔ اماں میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی، مجھے زبردستی کھلا کر بستر پر لیٹا کر واپس چلی گئی، اور میں یہ سوچنے